نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت جنتی لوگوں کی صفت ذکر کرنے کے ساتھ جنت میں ان کو دیے جانے والے انعامات کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ پہلی صفت جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اللہ کا خوف ہو۔ یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ جو ڈرنے والے تھے، جو تقوی اختیار کرنے والے تھے، وہ کامیابی کی جگہ میں پہنچ گئے ہیں۔ کامیابی کی جگہ میں پہنچنے کے لیے دنیا میں اللہ کا خوف ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک دنیا کے اندر بغیر اللہ کے خوف کے زندگی گزارتے رہیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو اس وقت تک یہ اللہ کا خوف ہمارے اندر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا خوف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری زندگی قرآن اور سنت کے مطابق ہو جائے۔ اگر ہماری زندگی میں قرآن اور سنت نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف نہیں۔ نوکری لینا چاہتے ہیں، رشوت کا معاملہ آتا ہے تو اس میں یہاں پر سوچے ذرا کہ رشوت دینا بہتر ہے یا نوکری چھوڑ دینا بہتر ہے۔ یہ اللہ کا خوف ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں کہیں بھی کسی بھی مقام پر جھوٹ اور غلط کا ساتھ دینے کی بات آ جائے تو وہاں پر اگر یہ بات سوچنے پر ہم مجبور ہیں کہ اس غلط چیز کا ساتھ دیں یا نہ دیں، جھوٹے کا ساتھ دیں یا نہ دیں، سچائی کا ساتھ دینا چاہیے، سچے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے، تو یہ اللہ کا خوف ہے کہ جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہم میں یہ سوچنے کی صلاحیت نہیں آتی اور ہم بے دھڑک کام کیے چلے جاتے ہیں تو پھر ہم غور و فکر کریں کہ ہمارے اندر ایمان کا کیا لیول ہو چکا ہے۔ ایمان کے لیول کو بڑھائیں۔ جیسا کہ کل بتایا گیا تھا، ایمان قابل قبول اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب وہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے میں تردد نہ ہو۔ جو اللہ اور اللہ کے نبی نے بتا دیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کر کے دکھا دیا، وہی طریقہ متقین لوگوں کا طریقہ ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کا طریقہ۔ لیکن اگر یہ طریقہ نہیں آتا تو پھر ہم ان ساری نعمتوں سے دور ہوں گے جن کا ان آیت مبارکہ کے اندر تذکرہ کیا گیا کہ کامیابی کی جگہ میں پہنچنے والے لوگوں کے لیے حدائق و اعنابا، کہ ان کے لیے اللہ نے بڑے بڑے باغیچے تیار کر رکھے ہیں، پھر ان کے لیے اللہ نے انگور کے خوشے تیار کر رکھے ہیں، اللہ نے نعمتوں کو شمار کروایا ہے۔ یہ بڑے بڑے باغات کوئی دنیاوی باغات کی طرح نہیں ہوں گے۔ اس درخت کے سائے کے، درخت کے پتے کے ایک سائے کے نیچے بھی اگر عربی گھوڑا پیدائش سے لے کے اپنی موت تک بھی دوڑتا رہے تو اس درخت کے ایک پتے کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ ہے صرف ایک درخت کے ایک پتے کی حقیقت۔ تو پھر جس کو پورا کا پورا باغیچہ مل جائے اور اس کے اندر اللہ نے صرف باغیچہ نہیں دیا بلکہ اللہ نے نعمتوں کو شمار کروایا کہ وہ باغیچہ پھلدار ہوگا، کہ وہ باغیچہ آپ کو ساری کی ساری نعمتیں دے رہا ہوگا، پھر صرف اور صرف آپ باغیچے کی حد تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کو جام کے بھرے ہوئے پیالے پلانے کے لیے لوگوں کو مقرر کیا ہوا ہوگا، غلمان کو مقرر کیا ہوگا جو آپ کے آگے پیچھے پیالے بھر کر جام کے لیے گھوم رہے ہوں گے کہ یہ پیالہ پی لیں۔ یعنی اللہ نے فل پروٹوکول دیا ہوا ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے دوشیزہ خواتین بھی وہاں پر
ان نیکوکار لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں جو اللہ رب العزت کا خوف رکھتے ہوئے دنیا کے اندر اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں۔ دنیا میں جب بھی ایسا کوئی موقع آتا ہے تو اللہ کے خوف کو محسوس کر کے گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں تم اپنے آپ کو بچا لو، یہاں صرف دیکھنے سے کوئی کام نہیں ہوتا، دیکھنے سے صرف اور صرف تمہارا نقصان ہوتا ہے، لیکن یہاں تم اس نقصان سے جو بچ جاؤ جو دیکھنے سے ہو رہا ہے، اللہ پوری کی پوری نعمتیں وہاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر کہا کہ اسی طریقے سے لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، کہ دنیا کے اندر اگر تم مال اور دولت تمہیں مل جائے، تمہیں بینک بیلنس مل جائے، بنگلے اور گاڑیاں مل جائیں، لیکن لوگوں کے برے تانے، لوگوں کی آوازیں تم پر کسی جا رہی ہوتی ہیں۔ ملک کے وزیر اعظم سے لے کے نچلے طبقے تک کے لوگوں کو لے لیں، جن کو مال و دولت بہت زیادہ ملا ہو، لیکن وہ لوگوں کے برے الفاظ میں لوگ ان کو شمار رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان نعمتوں کے بعد ہم تمہیں کبھی بری چیز سننے کو بھی نہیں دیں گے۔ لا يسمعون فيها لغو ولا كذابا، نہ جھوٹی بات سنو گے نہ بیکار بات سنو گے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ سارا کا سارا بدلہ اللہ رب العزت کی طرف سے پورا کا پورا انعام اپنے بندوں کے لیے مقرر ہے۔ وہ اللہ ہے رب السماوات والارض، اللہ جو آسمان اور زمین کا رب ہے، وما بینہما الرحمن، اور جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان ہے وہ اس رحمان کا۔ لا یتکلمون، کل قیامت کے دن اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی ایک لفظ بھی نہیں بول سکے۔ تو جب اتنی ساری کی ساری چیزیں اس اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ اللہ کیا چاہتا ہے کہ تم اللہ کا خوف دنیا میں اختیار کر کے اپنی زندگی کو گزارو۔ اللہ دنیا بھی اچھی کر دیں گے، آخرت تو پر یقین اچھی ہو جائے گی، آخرت 100/200 اچھی ہو جائے گی۔ کہ ساری نعمتیں، اور نعمتیں بھی صرف ایسی نہیں ہوں گی کہ جو کام نہ کریں، نعمتیں بھی ایسی ہوں گی جو کام آنے والی ہوں گی، کارآمد ہوں گی۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ پیسے آ جائیں، بنگلہ لے لیا، لیکن اس کو چلانے کے لیے، اس کو رکھنے کے لیے بندے کے پاس اخراجات نہیں ہیں۔ گاڑی لینے کے لیے پیسے ہوتے ہیں، لیکن گاڑی کو چلانے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ نعمتیں تو لے لیتے ہیں لیکن استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ساری نعمتیں بھی ملیں گی، استعمال کرنے کی بھی صلاحیت ملے گی، اور ساری نعمتیں کارآمد ہوں گی۔ اور پھر دوسری چیز یہ کہ ان نعمتوں کے بعد کوئی تمہارے اوپر تانا کسنے والا نہیں ہوگا کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، اس نے میرا حق دبا لیا، اس نے میرے ساتھ جھوٹ کا معاملہ کر کے اپنے آپ کو اوپر کر لیا اور یہ میرا مال اپنے پاس لے لیا۔ اللہ رب العزت فرما رہے 100% گارنٹی کے ساتھ ساری نعمتیں تمہاری ہوں گی، صرف دنیا کے اندر اللہ کا خوف اختیار کر، اللہ کا خوف اختیار کر کے حق اور سچ کو نافذ کرنے کی جدوجہد کریں۔ آج ہم میں اللہ کا خوف نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم حق کا ساتھ نہیں دیتے، حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، حق کی جستجو نہیں کرتے۔ ہم بس ان لوگوں کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں جو رعب اور دبدبا رکھنے والے ہوتے ہیں، جو طاقتور ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو ملک کے اندر، علاقے کے اندر طاقتور شمار کروا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ خوف ہوتا ہے کہ کل کو ان سے اگر کام پڑ گیا تو یہ ہمارا کام نہیں کریں گے، ہمارے کام میں رکاوٹ ڈال دیں گے۔ لیکن وہ اللہ جو ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہ دنیا والے کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتے، دنیا والے تمہارا کوئی کام نہیں اٹکا سکتے۔ تم اللہ کا خوف پیدا کر لو، اللہ تمہارے اٹکے ہوئے کاموں کو سلجھا دے گا، اللہ تمہارے لیے اس میں سے راستہ نکال دے گا۔ مجھے بتائیں پھر کون سا طاقتور، کیسا طاقتور، کیسا ڈرانے والا، کیسا دھمکانے والا اللہ سے زیادہ کوئی طاقتور ہو سکتا ہے؟ جب اللہ اس بات کی ضمانت لے لیں، اللہ اس بات کی گارنٹی لے لیں، تو پھر ہم کس بات کا خوف رکھتے ہیں؟ اگر ایس ایچ او کے مقابلے میں ڈی ایس پی ضمانت لے لے تو پھر ہم ایس ایچ او سے کبھی ڈریں گے؟ اللہ رب العزت ان تمام طاقتوروں سے بڑھ کر طاقت والے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں صرف میرے ہو جاؤ، میرا تقوی اختیار کر لو، میرے اصول کے مطابق اپنی زندگی گزار لو، تمہارے سارے کے سارے معاملات میں سلجھا دوں گا، تمہارے سارے کام میں بنا دوں گا، تمہیں میں اس دنیا کے اندر بھی جنت بنا دوں گا تمہاری زندگی کو، اور آخرت تو ویسے ہی اللہ کے نیک بندوں کی۔ اس دنیا کے اندر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی جدوجہد کریں،
اس نظام کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ آج جس نظام کو ہم پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کا نظام نہیں ہے، وہ انگریزوں کا نظام ہے، وہ ان لوگوں کا نظام ہے جو قرآن اور سنت کے خلاف چل رہے ہیں۔ قرآن اور سنت کے نظام کے اندر کوئی تفاوت نہیں ہے، کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے۔ یہ نماز کے اندر صفوں میں کھڑا ہو جانا، یہی ہمیں اسلام کے نظام کی طرف ایک نمائش دکھا رہا ہے کہ دیکھو کہ مالدار بھی برابر میں ہے، تاجر بھی برابر میں ہے، کاروباری بھی برابر میں ہے، اور ان کے نوکر بھی ساتھ کھڑے ہیں۔ نہ کوئی صف کے اندر تفاوت ہے، نہ کوئی آگے اور پیچھے ہے۔ اسی طریقے سے جب نظام مصطفیٰ، اسلام کا نظام مصطفیٰ اس دنیا کے اندر نافذ ہوگا تو سارے تفاوت یہ ختم ہو جائیں گے، پھر سارے کے سارے لوگ ایک جہت میں نظر آئیں گے اور سب اپنی زندگی خوشحال گزار رہے ہوں گے۔ اس نظام کے لیے میں اور آپ سب مل کر جدوجہد کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی اس نظام کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی یہی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ وہ فیصلے ہمارے ملک میں نافذ فرما جو ہمارے ملک کے حق میں بہتر ہوں۔ یا اللہ ایسے فیصلوں سے ہم سب کو محفوظ فرما جو ہمارے ملک اور قوم اور ملت کے خلاف ہوں۔ یا اللہ ہمارے اوپر ایسے حکمران نافذ فرما جو یا اللہ تیرا خوف رکھنے والے ہوں۔ یا اللہ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ جو آپ کا خوف نہیں رکھنے والے ہیں۔ یا اللہ ہمارے ملک کی امن اور سالمیت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک میں اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک میں اسلام کو نافذ کرنے کی سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام کے نظام کو تخت پر بٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسرے روزگار ہیں ان کے روزگار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔